بھائی بیٹھ جاؤ، آپ حضرات بیٹھ جائیں تو اچھا ہے۔ باہر جو صاحب باہر ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا گھوم رہے ہیں وہ براہ کرم جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ جلسہ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے منعقد ہوا ہے، بازار کی رونق نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں باہر وہ اندر آ جائیں، سردی کا موسم ہے، کم از کم اس پنڈال کے نیچے سردی سے محفوظ رہیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ائمہ اعظام اور میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردے کے پیچھے اپنے گھروں پر بیٹھی مائیں اور بہنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں اپنے کلام مقدس کی نسبت پر اکٹھا ہونے کی، جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کی باتیں سننا بھی ضروری ہے، سنانا بھی ضروری ہے، اور دین کی باتوں کو بار بار کہنا سننا یہ قرآن مقدس میں اللہ کا حکم ہے۔ یہاں اللہ کا فضل اس بستی پپلی کھیڑا میں سال میں کئی بار الحمدللہ حاضری ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارا اپنا پڑوس ہے، اس لیے جب ضرورت پڑتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں، کبھی بلانے سے کبھی بغیر بلائے بھی آ جاتے ہیں۔ آج اس پنڈال کو پہلے جیسا نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ عالم اس کے پیچھے کیا بات ہے، سردی کا اثر ہے یا کیا ہے، ورنہ مجمع الحمدللہ وہاں تک ہوتا تھا، اور آج تو پیچھے خالی نظر آ رہا ہے۔ زیادہ بھیڑ باہر ہے، نہیں معلوم یہ بچوں کی ہے یا نوجوانوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دین سے محبت، دین سے تعلق جب تک ہماری فطرت میں رہے گا تو ہم کامیاب رہیں گے، اور دین سے تعلق اگر کمزور پڑ گیا، دین کی محبت کمزور پڑ گئی، تو پھر میرے بھائیو بزرگوں ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت عزت دے نہیں سکتی، عزت تو صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں پیدا کر کے
ہم سب کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ کے بندے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر اور گردن کو جھکائے رکھیں۔ جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، ایک اللہ والے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ 3 کام کرنے پر اللہ کی طرف سے جو انعام مرتب کیا گیا ہے اس کا بھی اعلان کیا ہے۔ انسان دنیا میں چاہے وہ ایمان والا نہیں ہے، اگر اس سے بھی آپ پوچھتے ہیں کہ وہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہتا ہے اور دنیا سے مرنے کے بعد کہاں جانا چاہتا ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو پرسکون بنا کر جینا چاہتا ہوں، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی الجھنیں نہ ہو، ہر طرح کی الجھن سے بچ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا کر جینا چاہتا ہوں۔ اور مرنے کے بعد کہاں جانا ہے تو کہتا ہے سورگ میں جانا چاہتا ہوں۔ سورگ ان کے یہاں جنت ہی کا نام ہے، اس لیے وہ بھی جنت چاہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کا عقیدہ اور خواہش آرزو یہی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں۔ کون نہیں چاہتا جنت میں جانا؟ سب چاہتے ہیں، ہر ایک مومن کا جذبہ ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم جنت کے متلاشی ہو، جنت چاہتے ہو تو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور پیغمبر کی اطاعت کر کے جنت والے بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث کے اندر فرمایا ہے اگر تم جنت میں سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو کہ تمہیں راستے میں جنت کے کوئی رکاوٹ نہ ملے، جنت کے راستے میں کوئی آڑ تمہارے سامنے کھڑی نہ رہے، اور تم پرسکون اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت لمبا چوڑا کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف 3 کام کرنے ہوں گے اور تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تم سب سے پہلا کام تو یہ کرو اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرنے لگو، رحمان کے عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کی عبادت میں اپنی پیشانی کو جھکا دو، اپنی گردن کو جھکا دو، اپنی خواہش کو فنا کر دو، اپنی آرزو کو مٹا دو۔ اگر آرزو ہے تو اللہ کی ہے، حکم ہے تو اللہ کا ہے، مرضی ہے تو اللہ کی ہے، بس ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کا مطالبہ ہے، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اور جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اسی کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کب ہوگی؟ جب اللہ کو ہم اللہ کا درجہ دیں گے، اللہ کو اللہ کی قدر کی طرح پہچانیں گے، ان کی طرح نہیں جس طرح کے مشرکین مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنی میں پہچانا ہی نہ تھا۔ قرآن میں اللہ کو کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کو اللہ کی قدر کے طرح، اللہ کی شان کی طرح، اللہ کی عظمت کی طرح پہچانا ہی نہیں ہے۔
جیسے اللہ کی عظمت کرنی چاہیے تھی ویسی عظمت انہوں نے کی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ سینکڑوں خدا بنا کر کے بٹھا دیے، سینکڑوں بت بنا کر کے بٹھا دیے، اور ان کے سامنے وہ اپنی پیشانی کو ٹیکا کرتے تھے، انہیں سجدہ کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے، ان کے گرد گھوم کر طواف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ جیسی عبادت غیر اللہ کی کرنی شروع کر دی ہے، پتھروں کے سامنے جھکنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو انہوں نے خالق کا درجہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت کو، اللہ کی قدر کو، اللہ کے مرتبے کو پہچانا نہیں ہے، یہ تو مرضی کے غلام بن گئے، خواہشات کے غلام بن گئے، مخلوقات کے سامنے جھکنے لگے، اللہ کو بھولا دیا انہوں نے۔ عبادت تو اللہ کی کرنی تھی، توحید بجا لانا تھا، ایک خدا کے سامنے جھکنا تھا، ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کا مکلف کیا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، ایک اللہ کو پوجا جائے گا، ایک اللہ کو پکارا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعوت اپنے باپ آزر کو دی تھی، یہی دعوت اپنی قوم کو دی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی، اور اسی ایک خدا کی عبادت کی طرف اعلان کیا تھا اور قوم کو بلایا تھا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، سال نہیں، بلکہ 950 برس تک اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، ایک خدا کی عبادت کا اعلان کرتے رہے، مگر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی طرف رحمت کی نگاہ کرنا پڑی اور توجہ بڑھا دینا پڑی کہ آج ان لوگوں نے میرے حبیب کو، میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو پریشان کیا ہے، مارتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے اپنے غضب کی جھلک دکھائی اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اگر یہ مجھے نہیں مان رہے ہیں تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو، بس آپ تم یہ کام کر لو، کشتی بناؤ اور اپنی نجات کا انتظام کرو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی تیار ہوتے ہی زمین سے بھی پانی نکال دیا، آسمان سے بھی بارشیں برسائی، اتنا پانی کہ ساری زمین پانی سے لبریز ہو گئی اور پوری قوم وہی غرق کر دی گئی۔ بس حضرت نوح علیہ السلام اور جنہوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا وہ سب کے سب کشتی میں سوار ہو کر اللہ نے انہیں بچا لیا، انہوں نے نجات پائی۔ میرے بھائیو، یہی دعوت ہے، اسی کا حکم ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اعبدوا الرحمن، تم لوگ اللہ کی رحمان کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ نبی کریم علیہ السلام نے ساری انسانیت کے سامنے، بلکہ جنات یعنی ثقلین کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام انسان و جنات سب کے پیغمبر ہیں۔ قیامت تک آنے والی ہر انسان اور ہر جنات کے آپ پیغمبر ہیں، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے یہی کلمہ سب کے سامنے پیش کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لوگ آپ سے دشمنی کرنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس دعوت سے، اس کلمے کی تبلیغ سے اور اللہ کی طرف بلانے سے ہر طرح سے روکا گیا، آگ ڈالی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، آپ کے اوپر ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس قریش مکہ، رؤسائے مکہ اکٹھا ہو کر کے آ گئے اور ابو طالب کو کہنے لگے اپنے بھتیجے کو روک لو کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے اور ایک ہی خدا کی عبادت کے لیے کہتا ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی خدا ہو اس پوری کائنات کو چلانے والا، اتنا بڑا نظام ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ بڑی حیرت کی بات تھی ان لوگوں کے لیے، بات ذہن میں نہیں آتی تھی، سمجھتے نہیں تھے، اللہ کو کمزور سمجھتے تھے اپنی طرح، جبکہ اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، پوری قوت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی چیز مانے نہیں، کوئی چیز آڑے نہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے سوال کرنے والا نہیں، وہ مختار کل ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہی اللہ اکیلا اللہ عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے، اعبدوا الرحمن، لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو، رحمان کے سوا کسی اور کی عبادت تمہیں نہیں کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، اللہ کی تعظیم بجا لانی ہے، اللہ کی کبریائی بجا لانی ہے، اللہ کی شان کریمی کو، اللہ کی شان کریمی کو اپنے ذہنوں کے اندر اچھی طرح پیوست کرنا ہے، یہ یقین اپنے دل کے اندر قائم کرنا ہے، ہر کچھ ہوتا وہیں سے ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہی ہر چیز کے پیچھے کار فرما ہے، ہم سوچتے کچھ ہیں، ہم پلاننگ کچھ بناتے ہیں، ہم نظام کچھ بناتے ہیں، تدابیر کچھ اکٹھا کرتے ہیں، مگر اللہ کو منظور کچھ اور ہی ہوتا ہے، ہماری ساری تدابیر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یقین قائم کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کے لیے نماز ہے، اللہ ہی کے لیے روزہ ہے، اللہ ہی کے لیے زکوٰۃ ہے، اللہ ہی کے لیے حج ہے، ہر واجب فرض نفل تمام عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ سوال ہو پپلی کھیڑا میں یہ تقریر کیوں ہو رہی، ہم تو ایک ہی خدا کو پوجتے ہیں، ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہاں اللہ کا شکر ہے ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی خدا کو پوجتے ہیں، مگر جہاں شرک جلی سے منع کیا گیا ہے وہیں شرک خفی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ کہا کہ پیشانی ٹکے گی تو میرے سامنے، پتھروں کے سامنے نہیں، درختوں کے سامنے نہیں، دریاؤں کے سامنے نہیں، سورج اور چاند کے سامنے نہیں، ستاروں کے سامنے نہیں، اس دھرتی کو ماتھا بنا کر، اس پر ماتھا ٹیک کر اس کی پوجا کرنے کے لیے نہیں، ماتھا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ٹیکا جائے گا۔ یہ شرک جلی ہے، الحمدللہ اس سے ہم پوری طرح پاک ہیں، پوری طرح پاک ہیں، ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شرک خفی یہ ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ ہمارے دلوں میں ہے، یہ چور ہے، یہ شرک خفی بھی اللہ کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ سنو، شرک خفی یہ ہے، نماز پڑھنے آیا ہوں اس لیے تاکہ مجھے لوگ نمازی کہیں، نماز پڑھ رہا تھا، کچھ لوگ مسجد میں آئے ہیں، مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں، نماز کو لمبا کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ یہ سمجھیں بڑا عبادت گزار ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑی نفلیں پڑھتا ہے، رات کو تہجد کی توفیق ہو گئی، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، پھر تم محلے میں اجاگر کرتے ہوئے جا رہے ہو، میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، یہ ریا ہے، یہ دکھلاوا ہے، آپ شہرت چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی دینداری کو بٹھانا چاہتے ہیں، اپنی دینداری کا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب یہ نماز اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی تو اللہ اس نمازی سے یوں کہے گا، جاؤ اپنی نماز کا ثواب اور اجر اس سے لے لو جس کے لیے نماز پڑھی تھی، میرے لیے پڑھتے تو میں دیتا، لیکن تم نے تو میرے لیے پڑھی نہیں، اس لیے تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں مگر ریا ہے،
دکھلاوا ہے، اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں یہ سمجھیں اللہ کے راستے میں بڑا دیندار، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑی مساجد بنوا رہا ہے، بڑا خرچ کر رہا ہے علماء پر، دین پر، مدارس پر، مکاتب پر۔ دل میں شہرت ہے، کچھ نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے کرو سب کچھ۔ آپ نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، ریا نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، سمعہ شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کرو۔ اللہ راضی ہے تو سب کچھ بہترین ہے، سب کچھ عمدہ ہے، اور اللہ راضی نہیں تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حج کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تب ہم جا کر کے شرک خفی سے پاک ہوں گے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن، اے لوگو رحمان کی عبادت کرو، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ جیسے تم نے شرک جلی سے توبہ کی ہے، شرک جلی سے تم نے اپنے کو بچایا ہے، اور تم بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے، درختوں سیاروں کو سجدہ نہیں کرتے، نہروں کو سجدہ نہیں کرتے، مخلوقات کو سجدہ نہیں کرتے، تو دل کے بت بھی توڑ دو، اور دل کے بتوں کو بھی پاش پاش کر دو، اور دنیا والوں کے لیے کوئی عمل مت کرو۔ عمل کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ اعبدوا الرحمن، بس عبادت اللہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اگر جنت میں جانا درکار ہے، جنت کا داخلہ درکار ہے، ہماری خواہش ہے ہم جنت میں جائیں، تو رحمان کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے، تدخلوا الجنت بسلام، تم لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہوگا میرے بھائیو بزرگوں، اور دوسرا کام جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، دوسرا کام آقا فرماتے ہیں اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ کسے؟ جس کو تم کھلا سکتے ہو کھلاؤ، غریب کو، امیر کو، رشتہ دار کو، غیر رشتہ دار کو، اپنے کو، غیر کو، بچے کو، بڑے کو، عورت کو، مرد کو، اجنبی کو، مسافر کو، اللہ کے دیندار بندوں کو، مدرسے والے طلباء کو، مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلانے کی صفت پیدا کرو، اللہ کے لیے کھانا کھلانے والے بنو۔ جب تم اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لو گے، تدخلوا الجنت بسلام، تو پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے اندر پہلی صفت اللہ کی عبادت کو پیدا کرو، اور دوسری صفت اطعموا الطعام، کھانا کھلانے کی صفت پیدا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باضابطہ دعوت کریں اور گھر میں اور کچھ مزید بنائیں کہ جو روزانہ ہم کھاتے ہیں اس کے علاوہ بنا کر کے خاص طور سے لوگوں کو بلا کر کے کھلائیں۔ نہیں، آپ کے گھر جو کھانا بن رہا ہے معمول کے مطابق، آپ صبح کو سادہ کھانا کھاتے ہیں، شام کو سادہ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ اسی کھانے کو اپنے کسی دوست کو بلا لیجئے، اپنے کسی ساتھی کو بلا لیجئے، اپنے پڑوسی کو بلا لیجئے، مدرسے کے امام اور مؤذن کو بلا لیجئے، مدرسے کے استاد کو بلا لیجئے، مدرسے کے طالب علم کو بلا لیجئے، اللہ والوں کو بلائیے، کسی غریب کو بلا لیجئے، اور بلا کر کے ایک آدمی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو۔ اطعموا الطعام پر عمل ہو جائے گا۔ اگر یہ معمول بنائے کوئی مشکل نہیں ہے، باضابطہ اہتمام کریں، آپ دعوت کریں گے حافظ جی کی، تب جو ہے پھر آپ کو گوشت بھی لانا ہوگا، بریانی بنانی ہوگی، ایسے تو مشکل ہو جائے گا میرے بھائیو۔ نہ بریانی ہمارے پاس ہوگی، نہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکیں گے۔ اس لیے جو چٹنی روٹی ہم کھا رہے ہیں، جو سادہ کھانا ہم کھا رہے ہیں، اسی میں اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے برادر، غریب، امیر، کسی کو بھی بلائیے کھانے میں، اور ساتھ میں شریک کریے، اور ساتھ میں مل کے کھانا کھائیے۔ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، اخلاق سے تعلق ہے اس کا۔ پیغمبر نے ہمیں جہاں عبادات، حقوق اللہ ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں ہمیں اخلاقیات سے آراستہ بھی کیا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اطعموا الطعام،
کھانا کھلانے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، خاص طور سے ان کمزور لوگوں کو کھانا کھلاؤ جو ضعیف سمجھے جاتے ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ کمزور طبقہ ہے، یہ کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ آج انہی کو ہم لوگ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، گھر میں دادا دادی ہیں، کمزور ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بوڑھے دادا کو، اس بوڑھے باپ کو ہم 2 روٹیاں صبح 2 روٹی شام کو کھلا رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ حق ہے ان کا، اپنے سے بہتر کھلاؤ۔ تم ان کے صلب سے پیدا ہوئے ہو، ان کی اولاد ہو، ان کی نسل ہو، ان کا تم پر احسان ہے، سیم ہے۔ تم اپنی جان قربان بھی کر دو، اپنے جسم کی کھال ادھیڑ کر جوتیاں بھی بنا کے پہناؤ تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھلاؤ ان کو عزت کے ساتھ، ان پر خرچ کرو، انہیں کپڑا پہناؤ، ان کے کھانے پینے کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرو۔ ضروری نہیں کہ مخملی گدے بچھاؤ، آپ کے پاس جیسا ہے ویسا ہی دو، عزت کے ساتھ دو، ذلت کے ساتھ نہیں۔ روٹی آپ کھلا رہے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مگر 2 روٹی پلیٹ میں رکھ کر کے یوں سرکا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے کھانا تو دیا ہے مگر توہین کی ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کے کھانے سے اس کی طبیعت خوش نہیں ہو سکتی، آپ کے لیے دعا نہیں نکل سکتی۔ ہاں دل شکنی ہوئی ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، بد دعا ضرور نکل جائے گی اور یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے بوڑھوں پر رحم کھاؤ، ان کو برکت کا ذریعہ سمجھو، بچوں پر خرچ کرو، انہیں کھانا کھلاؤ۔ ان کے کھانے پینے کا نظم ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کا انتظام کھانے پینے کا کرو، یہ کمزور طبقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے کمزوروں کو کھانا کھلایا کرو۔ کیوں؟ ترزقون بہم وتنصرون، انہی کی وجہ سے تو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، انہی کی وجہ سے تم نوازے جا رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے قوت بازو سے کمایا ہے، تم دکان پر بیٹھتے ہو، تم صبح سے شام تک محنت مزدوریاں کرتے ہو، پھر کما کے لاتے ہو۔ ارے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے تمہیں کمانے کی طاقت کس نے دی ہے، تمہیں کمانے کا ہنر کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اس کے پیچھے ان کمزوروں کا اثر ہے، ان بوڑھوں کا اثر، ان کی دعائیں ہیں، ان بچوں کی دعائیں ہیں، تمہارے گھر میں بیٹھی کمزور عورتوں کی دعائیں ہیں۔ جب تم گھر سے نکلتے ہو تمہاری ماں تمہاری دعاؤں میں لگ جاتی ہے، تمہاری بیویاں تمہاری دعاؤں میں لگ جاتی ہیں، تمہارے بچے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے باپ کو سلامت رکھنا، ہمارے شوہروں کو سلامت رکھنا، ہماری اولاد کو سلامت رکھنا، ہمارے بیٹوں کو سلامت رکھنا۔ وہ گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ تم شام کو لوٹ کر کے آتے ہو، ان کی زبان تمہارے لیے اللہ کے سامنے چلتی رہتی ہے، دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب تک تمہیں دیکھ نہ لیں آنکھوں سے ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ تمہاری ترقی کے پیچھے انہی کی دعائیں کار فرما ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا ترزقون بہم وتنصرون۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری کمائی میں برکت تمہارے کمانے سے ہے؟ نہیں، ان کمزوروں کی وجہ سے ہے، ان بوڑھوں کی، ان بچوں کی، ان عورتوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اسے اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے، دیندار آدمی کو کھانا کھلاؤ، دین سیکھنے والے کو کھانا کھلاؤ، دین سکھانے والے کو کھانا کھلاؤ، اس پر خرچ کرو، اللہ تمہاری دولت میں، تمہاری کمائی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر پیغمبر کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی احادیث یاد کرتے ہیں۔ ان کے ایک بڑے بھائی ہیں، وہ ہنرمند ہیں، کام کرتے ہیں، کماتے ہیں اور صبح سے شام تک محنت کر کے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرتے ہیں، اپنا بھی خرچ چلاتے ہیں اور اس بھائی کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آ کر کے دین سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک روز کمانے والے بھائی نے آ کر پیغمبر سے شکایت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو میرا بھائی ہے کچھ نہیں کرتا یہ اور کچھ نہیں کماتا، یہ میں اکیلا کماتا ہوں اور اپنا بھی خرچ برداشت کرتا ہوں اور ان کا بھی خرچ برداشت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کماتا نہیں ہے، تم کماتے ہو تو یہ تمہاری کمائی کھا رہا ہے۔ یاد رکھو اس کی وجہ سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے، تمہاری روزی میں اس کی وجہ سے برکت آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کمزوروں پر خرچ کرنا، نادار لوگوں پر خرچ کرنا، دیندار لوگوں پر خرچ کرنا، اللہ والوں پر خرچ کرنا، طالبین مدرسہ پر خرچ کرنا، مدرسین پر خرچ کرنا، ائمہ پر خرچ کرنا، مؤذنین پر خرچ کرنا، غرباء پر خرچ کرنا، مساکین پر خرچ کرنا، اور مجاہد فی سبیل اللہ پر خرچ کرنا، عام مسافر پر خرچ کرنا، یہ سب کے سب اخراجات اللہ کے یہاں ایسے اخراجات ہیں جن کی بدولت اللہ تمہاری عمروں میں، تمہاری روزی میں برکتیں اتارتا ہے، تمہاری روزیوں میں ترقیاں دیتا ہے۔ اور اگر کبھی تم خدا نہ خواستہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے، انہی کی برکت کی وجہ سے تمہیں نوازا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، پہلا کام جنت میں داخل ہونا ہے تو رحمان کی عبادت اپنے دامن سے وابستہ، اپنے دامن سے باندھو، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے کمزور بندوں کو کھانا کھلانے کی صفت پیدا کرو۔ تیسری بات جو جنت کے داخلے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، اگر تم جنت میں سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تیسرا کام کرو، افشوا السلام، آپس میں سلام عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام بہت بڑی عبادت، بہت جامع دعا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم سلام کا جواب دیا کرو اس سے بہتر جیسا اس نے سلام کیا، یا اسی جیسا سلام اس کو لوٹا دیا کرو۔ ایک آدمی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہو، تو یہ سلام سے بہتر جواب ہوا۔ اور اگر تم اتنا ہی کہہ دو وعلیکم السلام تو بھی کیا ہے، سلام کا جواب ہو جائے گا برابر سرابر۔ اس لیے میرے بھائیو یہ سلام بہت جامع دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سلام کو عام کرنے کی بار بار ہدایت دی ہے، موقع بموقع سلام کا حکم دیا گیا ہے۔ سلام ہمارے درمیان چھوٹتا جا رہا ہے اور اس کو رواج نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ بہت کم ہو گیا۔ آپس میں سلام نہیں کر رہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہی ابے تبے کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں اور سلام دعا بھول گئے، اور جو ہے مزید گالم گلوچ، محبت میں گالم گلوچ ہوتے ہیں، یہ اسے گالی دیتا ہے، یہ اسے گالی دیتا ہے، بیہودہ کلمات سے آپس میں مل رہے ہیں۔ ہرگز مسلمان کا یہ سیوا نہیں ہو سکتا، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اسلام کا سیوا یہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ مہذب بنو، تہذیب کے ساتھ رہو اور تہذیب و شائستگی کو اپناؤ۔ دنیا کی ہر قوم نے ہمیشہ آپس میں ملاقات کے لیے مہذب طریقہ چنا ہے، مہذب طریقہ اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت ملنے سے پہلے عربوں کے درمیان جب آپس میں ملاقات ہوا کرتی تھی تو وہ بھی آپس میں ایسے کلمات بولتے تھے جو دعائیہ کلمے ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے نیک فال لیا کرتے تھے۔ کبھی وہ کہا کرتے تھے جب آپس میں ملتے ایک دوسرے سے کہتے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی عطا کرے۔ کوئی کہتا اللہ تبارک و تعالی انعم اللہ بک عینا، اللہ تیری وجہ سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ ارے بچاؤ انہیں، یہ مسلمان ایسے ہی لڑیں گے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ دیکھو، سمجھاؤ، مارو نہیں، بیٹھ جاؤ۔ ارے بیٹھ جا بیٹے، بہت اچھا بچہ ہے، بیٹھ جا۔ سلام، یہی چیز، سلام اگر آپس میں کرو گے تو محبتیں قائم ہوں گی، محبتیں، دشمنی دور ہو جائے گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے محبتیں بانٹنے کا اور عداوتیں ختم کرنے کا بہترین طریقہ سلام ہے میرے بھائیوں۔ سلام کرتے رہو آپ، اگر دل میں کوئی کدورت ہے آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔
آج نہیں تو کل دور ہو جائے گی، اس لیے سلام کو رواج دو۔ افشوا السلام بینکم، آقا نے فرمایا ہے آپس میں سلام کو رواج دو۔ سلام کرنے والا بہترین انسان ہے۔ ایک روایت میں آقا فرماتے ہیں سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے، بڑائی سے بری ہے، وہ اللہ کے یہاں متواضع ہے، سنجیدہ ہے۔ تواضع اختیار کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اللہ ایسے بندے کو بلند مرتبے عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آقا فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے، اپنی بڑائی ختم کر دے، اپنے کو چھوٹا بنا کے پیش کرے، اللہ اسے بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، اللہ اسے اٹھا دیتا ہے، اللہ اسے ہر طرح سے ترقی عطا فرماتا ہے۔ سلام کرنے والا جب سلام کرتا ہے اس کا پیغام یہ ہوتا ہے، اس کا میسج یہ ہوتا ہے اے سامنے والے میں تجھے سلام کر رہا ہوں اس لیے کہ تیری عظمت میرے دل میں ہے، تجھے میں نے بڑا سمجھا ہے، اپنے کو میں نے چھوٹا سمجھا ہے، میں تیرے سامنے چھوٹا، تو بڑا ہے، تیری عظمت زیادہ ہے، میری کچھ نہیں ہے، اس لیے سلام کر رہا ہے، اپنا چھوٹا پن ظاہر کرتا ہے، تمہارا بڑا پن ظاہر کرتا ہے، اس لیے فوراً جواب دو۔ اسی لیے آقا نے فرمایا سلام کا جواب دینا واجب، سلام کرنا تو مستنت طریقہ ہے، سلام کا جواب واجب ہے، سلام کا جواب دینا پڑے گا، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ سلام کو عام کرو، بہتر طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو سلام السلام علیکم کہا تو آپ ایک دعا بڑھا کر وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہو۔ حدیث میں یہ ترتیب بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائیو سلام کو رواج دو، سلام سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لائن سے ہمیں سنوارا ہے، ہر لائن سے بنایا ہے، ہر لائن سے ہمیں سنجیدگی دی ہے، انسانیت سکھائی ہے، اخوت کا درس دیا ہے، بھائی چارہ سکھایا ہے۔ دشمنیوں کو ختم کرو، عداوتوں کا جنازہ نکال دو، آپس میں محبتوں کو بانٹا کرو، آپس میں پیار کو تقسیم کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کی قدریں، ایک دوسرے کی عزتوں کا لحاظ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود انسان کا لحاظ کیا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی لحاظ فرماتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جامع دعا عطا فرمائی، جب سے انسان بنا ہے، جب سے اس دعا کو اللہ نے انسانوں کو تحفتاً دیا ہے، جب سے انسان بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور بنا کر کے جب ان میں جان ڈال دی تو اللہ نے سب سے پہلے ان سے حکم فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر انہیں سلام کرو، اور سلام کا وہ جو جواب دیں اسے سنو اور سن کر کے مجھے بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں کی جماعت کے پاس جاتے ہیں، انہیں السلام علیکم کرتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اللہ سے، اللہ تو عالم الغیب ہے، پھر بھی اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ میں نے ان کو سلام کیا ہے، انہوں نے سلام کا یہ جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرا اور تیری اولاد کا تا قیامت یہ سلام رہے گا۔ ایسی جامع دعا ہے، ایسی بہترین دعا ہے، ایسی مختصر دعا ہے، الفاظ بہت تھوڑے ہیں مگر دعا بڑی جامع ہے۔ میرے بھائیو جب آدمی سلام کرتا ہے یہ پیغام دیتا ہے میری طرف سے تم پر امن رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تمہیں سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں السلام علیکم، تم سلامتی ہو تم پر، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور اللہ سے میری دعا ہے اللہ کی کوئی مخلوق بھی تمہیں نقصان نہ پہنچائے، تم پوری طرح با سلامت رہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اس حدیث کا پیغام سلام کی دعا میں موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیو سلام کو عام کرو، مختصر سے الفاظ ہیں، اسے عام کرو، سلام کو عام کرو۔ بچوں کو بڑے سلام کریں تو بچے سلام کرنا سیکھیں گے۔ مصیبت یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ باپ کو سلام کرنے کی عادت نہیں، گھر میں آتا ہے سلام کر کے داخل نہیں ہوتا ہے، توہین محسوس کرتا ہے، میں گھر کا ذمہ دار، میں گھر کا جو ہے مالک ہوں، بیوی میری نعوذ باللہ غلام، اولاد میرے ماتحت، میں انہیں سلام کیوں کروں؟ بہت برا خیال ہے یہ۔ اگر یہ سمجھ اور یہ سوچ رہی گھر میں دین نہیں آ سکتا، گھر میں محبتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ بچوں کو کب معلوم ہوگا کہ سلام کی اہمیت کیا ہے؟
آپ گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ آج آپ نے کیا ہے، بچے کو ہدایت دو، بیٹا جب تم گھر سے جا رہے ہو سلام کر کے جاؤ، جب گھر میں آ رہے ہو سلام کر کے داخل ہو۔ شیطان کے حربوں سے، شیطان کے وسوسوں سے ہمارا گھر محفوظ رہے گا، جھگڑے فساد سے محفوظ رہے گا، اوباش شیاطین ہمارے یہاں حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے سلام کیا کرو، بچے کو عادت ہو جائے گی، جب جائے گا تو سلام کرے گا، آئے گا تو سلام کرے گا۔ بیوی کو آپ تلقین کریں گے، آپ ہدایت کریں گے، آپ سلام کرتے ہیں، بیوی کل خود ہی آپ کو سلام کرے گی۔ آپ گھر سے نکلیں گے، آپ کا نمبر نہیں آئے گا، بیوی چلنے سے پہلے آپ کو خود سلام کر دے گی۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ جو جا رہا ہے وہ سلام کرے، جو آ رہا ہے وہ سلام کرے، لیکن اگر اس کے خلاف بھی کر دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر بیوی جاتے ہوئے شوہر کو سلام کر دے یا آتے ہوئے شوہر کو سلام کر دے تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر طریقہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ سلام کرے، جو جا رہا ہے وہ سلام کرے اپنے پیچھے والوں کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے مالک ہیں، ہمیں اللہ نے یہ حیثیت دی ہے، اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، عزت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں عورتوں پر، بچوں پر اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کی نگرانی ہمارے ذمہ ڈالی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کا خطاب ملا ہے، اے مردوں تمہیں تو طاقت دی گئی ہے، عورتوں کے مقابلے میں تمہیں مضبوط بنایا گیا ہے، دل کے اعتبار سے مضبوط، ذہن کے اعتبار سے مضبوط، اعضاء کے اعتبار سے مضبوط، حوصلے اور ہمت کے اعتبار سے مضبوط۔ عورتوں میں یہ مضبوطی نہیں، بچوں میں یہ مضبوطی نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ اگر اپنے ماتحتوں کو سلیقہ مند بنانا چاہتے ہیں، شعور مند بنانا چاہتے ہیں، دیندار گھرانہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر دین کی روح پھونکنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مثال بنا کے پیش کرو، اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش کرو۔ سلام کو رواج دو، گھر میں سلام کرو، بیٹھک میں جا رہے ہو تو سلام کرو، مجلس میں جا رہے ہو تو سلام کرو، دوستوں کے پاس آئے ہو تو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ آقا نے تو یہاں تک فرمایا ہے جب تم آپس میں سلام کر کے ملتے ہو، چلتے چلتے تمہارے درمیان کوئی درخت حائل ہو جاتا ہے تو ایک ساتھی ادھر سے نکلا، ایک ساتھی ادھر سے نکلا، پھر ملاقات ہوئی تو پھر سلام کرو۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا منشا صرف اور صرف یہ تھا تاکہ تمہارے درمیان محبتیں قائم ہو جائیں، تمہارے درمیان سے عداوتیں رخصت ہو جائیں، دل صاف ہو جائیں، کینہ، بغض، عداوت جیسی بیماریاں دور ہو جائیں اور تمہارے دل کے اندر اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام کا مکلف کیا ہے۔ آپس میں سلام کو عام کرو، محبتیں بانٹو، عداوتوں کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں یہ تین کام کرنا اپنے ذمہ لازم کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام جو آقا نے فرمایا، اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ دوسرا کام وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور لوگوں میں کھانا کھلانے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور تیسرا کام ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو سنت و شریعت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں محبتیں اور آپس میں اخوتیں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سلام کو رواج دینے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔